امریکہ سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، اسے چین سے دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا پاکستان نے رافیل گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارت نے جو اقدامات کیے ہم نے بھی ویسے ہی جواب دیا، بھارتی پروپیگنڈے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، ان کی بوکھلاہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بولے، امریکہ ثالثی کرائے تو پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کریں گے۔ زیارت اربعین کے لیے عراق کے ایران کے فضائی سفر کی اجازت ہوگی، زائرین کو بذریعہ سڑک اجازت نہیں ہوگی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کی ہے، پروازوں میں اضافہ کر کے زائرین کو زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ بنو کے تھانہ میریان کی حدود میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع، پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈی پی او سلیم عباس کراچی کے مطابق دہشت گرد شہریوں کو یرغمال بنا کر انہیں بطور ڈھال استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بڑے نقصان کی کوشش میں ہیں۔ دہشت گرد گزشتہ رات مقامی آبادی سے زبردستی چندہ اکٹھا کر رہے تھے، جس پر مقامی افراد اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد پولیس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مونسون بارشوں اور سیلاب سے حادثات، اموات کی تعداد 271 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ اموات سیلاب گھروں کی چھتیں گرنے اور ڈوبنے کے باعث ہوئی ہیں۔ زخمی افراد کی مجموعی تعداد 655 تک پہنچ چکی ہے۔ چکوال کے قریب موٹر وے کو بس پر حادثہ، 9 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر بس ٹائر پھٹنے کے بعد کھائی میں جا گری۔ حادثہ چکوال میں بلکسر انٹرچینج کے قریب پیش آیا۔ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی۔ پاک فوج کی عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت، گوجر خان میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عاقف اقبال نے فاتحہ خوانی کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا شہداء کی قربانیاں ملک کے دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور امریکہ میں مسافر طیارہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گیا۔ جہاز کی روانگی سے قبل لینڈنگ گیئر میں آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے سے مسافروں کا ہنگامی طور پر انخلا کیا گیا۔ طیارے سے 173 مسافروں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ حکام کے مطابق ایک شخص کو معمولی چوٹ آئی۔ فائر فائٹر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، ستھرا پنجاب کے بارے میں تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب بھر میں مزید 136 ویسٹ ڈسپوزل پوائنٹس بنانے پر اتفاق۔ ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں درست کام نہ کرنے والے کنٹریکٹر کو نکال باہر کیا جائے۔ ہر گلی محلے میں صفائی اور عملہ مستقل طور پر نظر آنا چاہیے۔ سیف سٹی کیمروں کو صفائی کی صورتحال جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے پنجاب کے انتظامی امور میں عمل دخل ہو۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کو کابینہ میں پہلے بھی دعوت دی مگر معلوم نہیں اب آ رہی ہے یا نہیں۔ مانی پی ٹی آئی کے بیٹے آ رہے ہیں یا جن بوت آ رہے ہیں؟ پانی کا مسئلہ ایکٹ آف وار ریڈ لائن ہے۔ انڈیا نے پانی روکا تو جنگ تصور کیا جائے گا۔ جی سی یونیورسٹی لاہور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا دورہ، طلباء کا جذبہ دیدنی، طلباء کی جانب سے قومی جذبے سے لبریز ملی نغمے کا شاندار مظاہرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے آمد پر یونیورسٹی کی فضا پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ طلباء نے پاک فوج کو دل سے سراہا۔
پاک فوج کے عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور کا 77واں یوم شہادت گوجر خان میں شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مہمان خصوصی میجر جنرل عاقف اقبال نے فاتحہ خوانی کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے کہا شہداء کی قربانیاں ملک کی دفاع اور قومی استحکام کی بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی غیور قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کمانڈر بلوچستان کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کی بلوچستان کے مختلف یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کے دوران شرکاء کو بلوچستان کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تازہ ترین پیش رفت کے بارے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے کور کمانڈر بلوچستان سے سوالات کیے اور کور کمانڈر بلوچستان نے تمام سوالات کے تفصیلی جوابات بھی دیے۔ شرکاء کا کور کمانڈر بلوچستان کے جوابات پر اطمینان کا اظہار۔ ملک میں 5 ارب 78 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی بجلی چوری کا انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق 2 سال میں 2,62,740 صارفین کی بجلی چوری میں ملوث۔ پشاور، حیدرآباد، لاہور ریجن چوری میں سب سے آگے، اسلام آباد میں شامل۔ بجلی ڈائریکٹ کنیکشن، کنڈے، میٹر ٹیمپرنگ جعلی میٹرز کے ذریعے کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں محکمانہ اور قانونی کارروائی میں ناکام۔ وزیراعظم شہباز شریف کی خوراک کو ہتھیار بنانے پر اسرائیل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ کہا فلسطینی بچوں اور خواتین کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم نے غزہ متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے پر جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کی تعریف کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے فلسطینی رہنماؤں کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا وزیراعظم غزہ میں جنگ بندی اور غذائی امداد کی فراہمی کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں۔ امریکی سینیٹر کوری بکر کا غزہ میں انسانی بحران پر اظہار تشویش۔ امریکہ اور اسرائیلی حمایت یافتہ ادارے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی حکمت عملی کو ناکام قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر نے ایکس پر لکھا غزہ میں بچوں، خواتین، بیماروں اور بزرگوں کی بھوک اور تکلیف کا مشاہدہ دل دہلا دینے والا ہے۔ فوری طور پر خوراک، پانی اور ادویات فراہم نہ کی گئیں تو بڑا المیہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ ثالثی کرے تو پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا العربیہ ٹی وی کو انٹرویو اور نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا ہم نے ملک کو سفارتی تنہائی سے نکالا، ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا، تحریک عدم اعتماد کا مشکل فیصلہ ملک کی خاطر کیا۔ ہمارا ہدف پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہے، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید کہا فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ناگزیر ہے، اقوام متحدہ اور OIC کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کل نیو یارک میں شروع ہوگی۔ ہم چین کے بہت قریب ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔